الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے حدیث نمبر ہے 3434 ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، نساء قریش خیر نساء رکبن الابل، کہ قریش کی اونٹ پر سوار ہونے والی عورتیں بہت بہترین عورتیں ہیں۔ یہ آپ نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی ہے، تو ساتھ میں آپ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ وہ اونٹ پر سوار ہوتی ہیں اس لیے بہتر ہے، یہ نہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے، کسی کی صفت بیان کرنا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ صفت ہے، وہ بہت بہادر ہیں کہ اونٹ پر بھی وہ سواری کر لیتی ہیں، جبکہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اونٹ پر سوار ہونے کی وجہ سے وہ بہتر نہیں، بہتر ہونے کی وجہ آگے ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں سے یہی عورتیں بہتر ہیں، باقی کوئی بہتر نہیں، تخصیص نہیں مطلب ہے۔ مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک خوبی ہے اس لیے بہتر ہیں، یہ خوبی جن کے اندر ہوگا وہ بہتر ہو جائیں گے۔ جیسے میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ یہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر میں بھی آ جاتے ہیں، تو مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی بہتر ہے، ان کے علاوہ اور کوئی بہتر نہیں ہے۔ مطلب ان کے اندر ایک خوبی ہے، یہ خوبی جو بھی اپنائے وہ بہتر ہے۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قریش کی اونٹ پر سواری کرنے والی عورتیں بہت بہتر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آئنا والا طفل، کہ وہ اپنے بچوں کی بڑی ہی محبت اور شفقت سے پرورش کرتی ہے۔ بہتر ہونے کی وجہ کہ ان کے اندر ایک خوبی ہے کہ بچوں کو بڑے پیار، بڑی محبت اور بڑی شفقت کے ساتھ پالتی ہیں، یہ خوبی ہے۔ مطلب یہ خوبی جس کے اندر ہو جائے وہ بہتر ہے۔ اور بچوں کے ساتھ معاملہ دراصل ایسا ہی ہونا چاہیے، پیار، محبت، شفقت، لاڈ، جو آج ہمارے مارکیٹ میں تقریباً نہیں ہے۔ وہ بچے ہیں، شرارتیں بھی کریں گے، بدماشیاں کریں گے، جہاں تک ہو سکے۔ اللہ یہ کہ بھائی اب گاڑی نہیں چلنے والی ہے، جب تک کہ 2 چار چاٹا نہ لگ جائے، وہ ایک دم آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ ورنہ جہاں تک ہو سکے ان کو پیار، محبت، شفقت، سمجھانے بجھانے سے کام چلائیے۔ کیوں؟ آپ بار بار اگر بچے کو ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، ماریں گے، تو بچہ پھر نگیٹو ذہن کا بن جائے گا۔ سب کا جیسے بھی بچے مسجدوں میں آتے ہیں، ماشاءاللہ اگر آپ سمجھا دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، مان جاتے ہیں بہت سارے۔ اللہ ہے کہ سمجھانے بجھانے کے بعد بھی نہیں مانتا تو اس کا آخری علاج ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کوئی بچہ آیا ہے، نماز پڑھا، کوئی بدماشی کر دیا تو آپ کنٹرول سے باہر ہو گئے، مارو، بھگاؤ، چاٹا لگاؤ، نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ ایک دن وہ مسجد سے دور ہو جائے گا۔ اور ایسے واقعات آتے ہیں کہ بھائی کہ میرے ساتھ زندگی میں ایسا ہو گیا، اور میں بچپنا تھا میرا، مسجد میں گیا اور مجھ سے کوئی حرکت ہو گئی، مجھے ڈانٹ کے بھگا دیا گیا، پھر تو میں طے کر لیا کہ کبھی مسجد میں جاؤں گا نہیں۔ تو ایسی حرکتوں سے پھر ایک الٹا اثر ہوتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت۔ اللہ یہ کہ بچہ اتنا نالائق ہے کہ وہ مسجد میں نماز نہیں بلکہ ادھم ہی مچانے آیا ہے، وہ الگ میٹر ہے کہ بھئی چونکہ گھر میں وہ ادھم مچا رہا تھا، ممی اور پاپا پریشان تھے، تو ممی نے کہا پاپا کے نماز پڑھنے تو بھی چلا جاؤ وہیں ادھم مچا تاکہ گھر ہمارا سکون میں رہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ ورنہ بچے سمجھانے بجھانے سے مان جاتے ہیں تو ان کو رہنے دینا چاہیے اور ان کے ساتھ تھوڑی رعایت کرنی چاہیے۔ تو آپ نے ان عورتوں کی تعریف بیان کی ہے جو بچوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت سے پیش آتی ہیں۔ اور آج ہمارے گھروں کا معاملہ آپ دیکھ لیں گے نا، 99% بالکل بگڑا ہوا بچوں کے تعلق سے۔ صبر کا مادہ تو ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ہے ہی نہیں۔ اول پھول بکنا، گالی بکنا،
فوراً ہاتھ اٹھا دینا، اور بسا اوقات تو بددعائیاں کلمے بھی ماؤں اور بہنوں کی زبان سے بچوں کے تعلق سے نکلتے ہیں۔ ان ساری حرکتوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا بن جائے، بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا یہ بن جائے، وہ بن جائے۔ آپ خود نہیں بن رہی ہیں اچھا تو وہ کہاں سے بن جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اصل جو ہے نا وہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ وہ پیش آتی تھی۔ دوسری خوبی وَرَعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، کہ اپنے شوہر کے مال و اسباب پر اچھی نگہبانی ہوا کرتی ہے، یعنی ان کے شوہر کا جو مال ہے، جو سامان ہے، جو بھی کچھ ہے، اس کی وہ مکمل حفاظت کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر کما کے دے رہا ہے اور محترمہ میکے پارسل کر رہی ہے۔ گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ شوہر بیچارہ کما کے، یعنی ان کو میکے سے اتنا پیار کہ شوہر کی قربانیاں، شوہر کی محنت ان کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جو تجربات بدلاتے جوائنٹ فیملی میں، جوائنٹ فیملی میں کما کے لوگ مر جاتے ہیں، اور ماں اور بہنوں کو کھائیں گی یہاں، رہیں گی یہاں، سوئیں گی یہاں، سب کچھ یہاں، لیکن فکر لگی رہے گی 24 گھنٹہ میکے کی۔ تو ایسا نہیں، شوہر کا جو بھی مال ہے، ٹھیک ہے آپ کو ضرورت، آپ پرمیشن لینا، پوچھیں، اجازت لیں، اور وہ بالکل شوہر کون سا ہے جو آپ اجازت لیں اور اجازت نہ دیں؟ شرط یہ ہے کہ اس کے دائرے میں ہو، اس کے طاقت کے اندر ہو، وہ آپ کو کیسے منع کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری خوبی ہے کہ اپنے شوہروں کا پورا وہ خیال کرتی ہیں، مال ہو، اسباب ہو، جس بھی طریقے سے۔ تو یہ دونوں خوبیاں حقیقت میں ماں اور بہنوں کو بہت بہتر بناتی ہیں، اور ہمارے سماج میں ان دونوں چیزوں کے تعلق سے زبردست اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔